بسم اللہ آج کے درس میں ہم سورہ مریم کے تعارف اور مضامین کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہر سورہ مبارکہ سے پہلے 6 باتیں ہوا کرتی ہیں، اسی طرح سے اس سورت سے قبل بھی 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کا نام کیا ہے اور اس کا ترتیب نزولی کیا ہے۔ نمبر 3، اس کا ترتیب قرآنی کیا ہے۔ نمبر 4، یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اسی طرح سے اس کی آیات کتنی ہیں، اور نمبر 6، اس کے رکوع کتنے ہیں۔ قرآن کریم میں ترتیب کے اعتبار سے 19ویں نمبر پر یہ سورت موجود ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے 44 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ہجرت سے قبل نازل ہوئی، یعنی کہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کی 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا نام مریم ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیت، اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا، اور کس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام نے ان حالات کا سامنا کیا۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس کے بنیادی مضامین کے اندر اگر دیکھا جائے تو بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حوالے سے صحیح عقائد کی وضاحت ہے اور عیسائیوں کی تردید کی گئی ہے۔ اگرچہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور مکہ میں عیسائیت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن کبھی کبھار جو مکہ کے بت پرست تھے وہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کے لیے، حضور علیہ السلام کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں ہجرت سے قبل ہی ان کے عقائد کو واضح کیا گیا اور مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو بیان کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اور بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یعنی زکریہ علیہ السلام ان کو اولاد کا ملنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا ملنا، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ذات سے مناجات کرنا، دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کا ملنا، یہ تمام مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو مکہ مکرمہ میں 13 سال نبوت کے گزارنے کے بعد فرمائی، لیکن اس سے قبل جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ میں ظلم و تشدد مسلمانوں پر بہت ہوا کرتا تھا، اس لیے حضور نے اجازت دی کہ آپ ہجرت کر لیں۔ تو مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، لیکن وہاں کا بادشاہ وہ بڑا نرم دل تھا اور بڑا انصاف پسند تھا۔ جب مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی تو اس وقت مکہ کے کفار نے کچھ لوگوں کو تحفے تحائف بھیج کر نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، ان کے عقائد نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست نہیں، اور یہ ان کو نبی تسلیم نہیں کرتے، لہٰذا انہیں آپ واپس بھیج دیں تاکہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ سے ظلم کا نشانہ بنا سکیں۔ تو نجاشی نے ان کو دربار میں بلایا، آنے کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد یہ ہے، ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ موقف اپنا بیان کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات کھل کر بیان کر دی، اور پھر اس نے کہا کہ اچھا، جو کلام تمہارے نبی پر اترا ہے اس کا کچھ حصہ ہے تو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی سورہ مریم جو ہے اس کی تلاوت کی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیات آئیں، باتیں آئیں، تو نجاشی، اس کی داڑھی رو رو کر آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آپ نے بالکل درست بات بیان کی ہے، ایک ذرہ برابر، بلکہ ایک اس نے زمین سے ذرہ اور تنکا اٹھایا اور کہا کہ اتنی سی بھی تم نے غلط بیانی نہیں کی، اور مکہ کے جو کفار چند لوگ آئے تھے ان کے تحائف کو رد کر دیا اور انہیں واپس کر دیا اور مسلمانوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔
اس طرح کے مضامین اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، اور سورہ کہف کے بعد سورہ مریم کا آنا یہی وجہ ہے کہ جیسے سورہ کہف میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے درمیان، تو اس سورہ مبارکہ میں بھی چونکہ عجیب و غریب واقعات ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کا ملنا، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کا ملنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کے پیدا ہونا، یہ سب واقعات بڑے عجیب تھے، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو یہاں پر لایا گیا۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی آنے والے دروس کے اندر اس کے مضامین کو، اس کے ترجمہ تفسیر کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد نظریات کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بقیہ صورتیں محض اپنی توفیق کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، بیان کرنے کی، عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔